سلما طوبى للعبد إذا اغتنما فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم محترم ناظرین و مومنین کرام. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حرم حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے اس بابرکت مہینے میں براہ راست آپ کی خدمت میں لیے آپ کا میزبان مرتضیٰ نگری مداح اہل بیت مولا کا ذاکر نوا خان اپنے انتہائی محترم مہمان قبلہ مولانا خادم حسین حافظی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کل ہماری صلہ رحمی پر بات چیت چل رہی تھی. انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ نسبتیں جوڑ رکھی ہیں. انسان کو ان نسبتوں کا حق ادا کرنا ہے. کچھ ایسی نسبتیں ہیں جن کا حق ادا کرنا انسان پر واجب ہے. کچھ ایسی نسبتیں ہیں جن کا حق ادا کرنا انسان پر مستحب ہے. وہ جو واجب نسبتیں ہیں ان کا حق ادا کرنے کے انسان کو فوائد کیا کیا ملتے ہیں, اس کے بہترین اثرات کیا ہوتے ہیں, اور اگر انسان اس کو ادا نہ کرے تو انسان پر اس کے برے اثرات کیا پڑتے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. آج اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور یہاں قم المقدس میں ایران میں آج شہزادی دو عالم مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب ہے. آپ یہ جو میرے پیچھے آوازیں سن رہے ہیں یہ ان لوگوں کی آوازیں ہیں جو آج جمع ہوئے ہیں اس حرم مقدس میں شہزادی کونین مخدومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ دینے کے لیے. عظیم خاتون تبلیغ پیغمبر اور مال خدیجہ ان دونوں نے مل کر وہ کردار ادا کیا اسلام کے اندر کہ اسلام دنیا میں بے نظیر مکتب بن گیا. آئیے ہم گفتگو کریں گے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, آوازیں سن رہے ہیں, یہ آج اسی بیوی کو پرسہ پیش کیا جا رہا جو آج سوگوار فرشیزہ بٹھائے بیچی, فرشیزہ کو بچھا کر بیٹھی ہے کہ کون آئے مجھے میری ماں کا پرسہ. اور دیکھیے اس سے بڑا اعجاز اور معجزہ کیا ہوگا. کووڈ کی اس بیماری نے جہاں پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے, پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے, بالکل عین اگر آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہو یا دکھا پا رہا ہو, بالکل عین میرے اس سیٹ کے نیچے ہی جہاں میں پروگرام کر رہا ہوں ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہے, ایک کے ساتھ ایک شانے سے شانہ ملائے ہوئے حضرت زہرا کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ دینا, ایک کے ساتھ ایک. کربلا معلیٰ میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع روزانہ ہے, 40 پر 1.5 کروڑ مومنین کا اجتماع. آپ جانتے ہیں نا یہ کون سی ہستیاں ہیں, بڑی بڑی بیماریوں کو, بڑے بڑے امراض کو شکست دینے والی ہستیاں ہیں, جو انسان اپنی زندگی کی جنگ ہار چکا ہو اس کی زندگی کو اللہ کی بارگاہ سے طلب کر کے لانے والی یہ ہستیاں. آئیے ان ہستیوں کے نام پر نکل کر کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے. بالکل اسی طرح ہدایت ٹی وی نے بھی 72 پاؤنڈز کا ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا. وہ 72 پاؤنڈز اس چینل کو چلانے کے لیے بالکل اتنا ہی لازم ہے جتنا ایک مرتے ہوئے انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے خون لازم ہوتا ہے. یہ چینل آپ کے تعاون سے, آپ کے کوپریشن سے چلتا ہے. 72 پاؤنڈز کی اس کیمپین کا حصہ بنیے, اس چینل کو حیات دیجیے, زندگی دیجیے, تاکہ یہ آپ جیسے مومنین کے تعاون سے کئی مومنین کو زندگی دے سکے. دیکھیے جسم زندہ ہونے سے زیادہ ضروری ہے انسان کی روح زندہ ہو. اگر انسان کی روح زندہ ہوگی تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان یہاں سے اصلاح حاصل کر کے اپنی زندگی میں اعمال انجام دے گا, ان تمام اعمال خوب کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں صدقہ جاریہ کے طور پر لکھتا رہے گا. آپ ایک بار شامل ہوں گے, خداوند متعال
تا قیامت اس سلسلے سے جتنے لوگوں کو فائدہ، ان سے دوسروں کو فائدہ، ان سے دوسروں کو فائدہ، اللہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پلس کرتا رہے گا، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آئیے صلہ رحمی پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف۔ آج تو میں نے اپنے ایک اور لائیو پروگرام کے اندر اسی حرم سے کال سنی، میرا دل پھٹ کے، یقین کریں میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک ماں نے کال کی 75 سالہ ضعیف عورت نے کہ مجھے میرے بچوں نے گھر سے نکال دیا، حتیٰ مجھ سے وہ تابوت بھی چھین لیا جو میں نے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے لیے بنایا۔ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے، پروردگار ہم سے کیا مانگ رہا ہے، پیغمبر اور ان کی اولاد ہم سے کیا مانگ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ امام زمان کی خدمت میں، اس کے بعد تمام علماء، تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامعین خدمت میں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پہلا سوال آغا، میں ایک اور لائیو پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک کال آئی، ایک ماں کال کرتی ہے، 75 سال کی ماں، کہتی ہے بیٹا ہمارے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا آنٹی ہم دعا کے لیے حاضر ہیں، لیکن آپ بھی ہمارے لیے کریں، آپ ہماری بزرگ ہیں، ہماری ماں کی جگہ ہیں۔ کہتی ہے بیٹا 75 سال کی عمر میں مجھے اور میرے شوہر کو میرے بچوں نے نکال کر باہر کر دیا گھر سے، اللہ اکبر، حتیٰ مجھ سے وہ تابوت بھی چھین لیا جو میں نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر نکالنے کے لیے بنایا تھا۔ قبلہ کہاں ہے صلہ رحمی، کہاں ہے محبت؟ جس ماں نے اپنا خون جگر پلا کر بچے کو بڑا کیا، وہ بچہ یہ صلہ دے رہا ہے کہ 75 سال کی عمر میں جب ماں کو اس کی ضرورت ہے وہ گھر سے نکال کے باہر کر رہا ہے۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا قبلہ اس عورت کی گفتگو سن کے۔ کہتی ہے کہ بیٹا میں اور میرا شوہر کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں یا میرا شوہر جانتا ہے۔ رضا سرسوئی اللہ مقامہ مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ صلہ رحمی کا تقاضا، اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے قبلہ؟ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ، واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ووقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم۔ السلام علیکی یا زوجۃ الرسول، السلام علیکی یا ام البتول، السلام علیکی یا ام المؤمنین یا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے زوجہ رسول، مادر بطول، مومنوں کی ماں، ملکۃ العرب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ آپ نے بات کی ابتدا ہی ایک ماں کے ذکر سے کیا، صلہ رحمی کے حوالے سے انشاءاللہ میں ایک ماں کا بھی ذکر کروں گا۔ بار بار پیغمبر اسلام نے خود اسی خطبے میں 2 مقام پر تکرار کیا ہے اس جملے کو، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ایک مقام پر۔ دوسرے مقام پر خطبے کے آخر میں دوبارہ تکرار کیا رسول خدا نے کہ من وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، ومن قطع رحمہ قطع اللہ رحمتہ یوم یلقاہ۔
پہلے پیغمبر اسلام نے صلہ رحمی کی تاکید کی کہ اپنے ارحام کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور اسی خطبے کے آخر میں ایک جملہ یہ بھی آیا کہ جو اس مہینے میں صلہ رحمی کرے گا، جو اپنے ارحام سے رابطہ برقرار رکھے گا، وصل ہو جائے گا، خداوند عالم اس کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی قبلہ اس خطبے میں یہ واحد صلہ رحمی ہے جو 2 بار تکرار ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اپنی جگہ سب باتیں اہم ہیں، دیا پیغمبر نے، یعنی اپنی جگہ ساری باتیں اہم ہیں، لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ کو 2 بار تکرار کرنی پڑی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو قطع رحمی کرتے ہیں اس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ، جو قطع رحمی کرے، قطع اللہ رحمتہ یوم یلقاہ، قیامت کے دن خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ قطع رحمی کا ترجمہ ذرا وضاحت کے ساتھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، وصل اور قطع سب جانتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، وصل جڑنا، قطع کٹنا۔ رحمی، رحم سے کیا مراد ہے؟ رحم وہ قریبی رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتے، قریبی رشتے، خونی رشتے۔ جی ہاں، خونی رشتے ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات رحم کی تعریف میں یہ بھی فرمایا ہے علماء نے کہ کئی نسلوں تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن خونی رشتے مراد ہے اس سے۔ اگر اپنے خونی رشتوں کے ساتھ وہ اپنا رابطہ رکھیں، رابطہ برقرار رکھیں، دیکھیں اگر وہ امیر ہے، اگر ان کو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی صلہ رحمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً کوئی غریب ہو تب اس کو کچھ دیا جائے تب صلہ رحمی ہے، نہیں۔ ماں باپ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی مادی لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں تمنا کرتی ہے کہ ایک بار میرا بیٹا میرے پاس آ کے ایک سلام کر کے جائے۔ اور سب سے بڑی تمنا ہے ماں کی۔ دیکھیں، ماں واحد وہ ہستی ہے جسے آپ بھوکا رکھیں، آدھا پلیٹ کھانا دیں، وہ گلہ نہیں کرے گی کبھی کہ میرے بچے نے آدھا پلیٹ کھانا دیا ہے، کبھی گلہ نہیں کرے گی۔ لیکن اگر بچے نے ماں کی تکریم میں کمی کی نا، قبلہ ماں سے محبت میں کمی کی نا، ماں کا وہاں پر بس ختم ہے زندگی کا سلسلہ۔ یقیناً ایسا ہی ہے، ماں کا دل ٹوٹ کے زمین پہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، اور اگر رشتہ دار غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں۔ ایک کال کی اجازت دیں گے قبلہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضور امیر صاحب سے بات کر رہا ہوں نیویارک سے۔ جی 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 محترم، فرمائیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، آپ تسلی سے فرمائیں۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں؟ ہمارے دوست ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں؟ غالباً کوئی تکنیکی مشکل پیش آ گئی ہے۔ ایک لحظے کے لیے مجھے وقت دیجیے گا ناظرین کرام۔ غالباً کوئی انٹرنیٹ کی مشکل ہو گئی ہے، تو قبلہ آپ بات کیجیے گا۔ صلہ رحمی کے حوالے سے اگر رشتہ دار، خونی رشتہ دار اگر فقیر ہو، نادار ہو، تو ان کی مالی مدد کرنا بھی صلہ رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب دیکھیں، صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں وہ روایات میں، ائمہ علیہم السلام کے فرامین میں اور پیغمبر اسلام کے ارشادات میں موجود ہے۔ ایک مقام پر پیغمبر اسلام نے کچھ اعمال
کے جو فوائد ہیں وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صلہ رحمی کا بھی وہاں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس دور میں اگر غور کریں تو لوگوں کو دو چیزوں کا بہت خوف ہے۔ ایک موت کا خوف ہے، کہیں مر نہ جائے، میری موت نہ آ جائے، اور اس کورونا کی وجہ سے تو اور بڑھ گیا یہ خوف۔ ایک رزق کی کمی کا خوف ہے، کہیں میرے رزق میں کمی نہ آ جائے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا وصلۃ الرحم تزید فی العمر وتنفی الفقر۔ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی عمر بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک فقر کال کی کو اجازت، دور کرتا ہے۔ ایک کال کی اجازت۔ برادر محترم فرمائیے گا، آپ کو محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ انیس حیدر بول رہا ہوں۔ آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، فرمائیے گا۔ انیس حیدر بات کر رہا ہوں۔ جناب آواز آ رہی؟ جی جی، آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے۔ ہلو، جی 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 جی، آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے، برادر محترم فرمائیے گا۔ اچھا، میں سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے صلہ رحمیہ کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو بڑے اچھی طرح سے ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہو جاتی ہیں تو پھر اتنا خیال نہیں رکھتے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے ماں کا یا باپ کا تو ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی صلہ رحمیہ میں آتا ہے، اور اس کے کیا ماں یا باپ اس کو آگ بھی کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ضرور آپ ایک کر دیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ قبلہ، سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ نوخانی کی جو صدائیں ہیں، یقیناً یہ بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی کو پرسا ہے۔ میری محترم کالر سے گزارش ہے، آپ کی آواز نوحوں کے شور میں دب گئی، اور یہ شور واقعاً ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ہم سب کے لیے اس شور کا احترام لازم ہے۔ یہ ایسا شور ہے جس کی صدائیں عرش تک جاتی ہیں۔ یہ وہ مصیبتہ کے نعرے ہیں جو فاطمہ زہرا کے گھر تک جاتے ہیں۔ یہ وہ مصیبتہ کی صدائیں ہیں جو فرش پر بیٹھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دل تک پہنچتے ہیں۔ آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجئے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، میں قبلہ سے پوچھ لوں گا، میں آپ کا منتظر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو کال نہ کر پائیں، ان سے گزارش ہے ٹیکسٹ کر کے اپنے پیغامات ہمیں دیتے رہیں، ہم ان کے جوابات دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ، صلہ رحمی کا سب سے پہلا فائدہ طول عمر ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے قبلہ، عمر کتنی طویل ہو جاتی ہے، ذرا اس پر بتائیے گا۔ دیکھیں، امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے تفسیر عیاشی میں کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرے اور صلہ رحمی کرتے وقت اس کی عمر میں سے 3 سال بچے ہوئے ہوں اور اس وقت وہ صلہ رحمی کرے تو اس صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، 30 سال کا اضافہ ہوگا اگر وہ صلہ رحمی کرے تو۔ اور اس کا برعکس اگر کوئی قطع رحمی کرے، کوئی قطع رحمی کرے اور اس کی عمر میں سے 33 سال باقی ہو تو اس کی عمر میں سے 30 سال کم ہوں گے، 3 سال باقی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، مزے کی بات ہے یہاں، انسان کو اگر زندگی کے چند دن وینٹیلیٹر کی وجہ سے مل جائے تو انسان کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس وینٹیلیٹر پر جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم صلہ رحمی کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھو،
میں تمہاری زندگی کے 30 سال ویسے ہی 30 بڑھا سال دوں گا اور بڑھا۔ سلامتی کے ساتھ، اس کے لیے ہم آمادہ یہ نہیں۔ ان دو چیزوں کی میں نے پہلے عرض کیا، ان دو چیزوں کی بہت فکر ہے انسان کو۔ میری عمر طولانی ہو جائے، جلدی مرنا نہیں چاہتا کوئی بھی، ابھی دنیا میں کوئی بھی جلدی مرنا نہیں چاہتا، طولانی عمر ہو میری، اور ایک میرا رزق سب سے زیادہ ہو، میری روزی سب سے زیادہ ہو۔ ان دونوں کے لیے جو نسخہ پیغمبر اسلام نے دیا ہے وہ صلہ رحمی کا ہے۔ جو 30 سال کا ہو وہ 60 سال 63 سال کی عمر پائے گا۔ اگر کوئی 30 سال کا ہو یا مثلا 60 سال کا ہو، اس کی عمر معین ہے، مثلا 60 سال کی عمر میں وہ مرے گا، خدا نے یہ معین کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر صلہ رحمی نہ کرے، قطع رحمی کرے، تو وہ 60 سال والا 30 سال کی عمر میں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس کا بھی نقصان کتنا بڑا ہے۔ اب یہاں پر مومنین کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ موت کا وقت تو معین ہے، خدا نے ہماری زندگی اور ہماری عمر جو ہے معین کی ہوئی ہے۔ اس نے 30 سال زندگی گزارنی ہے، اس نے 50 سال زندگی گزارنی ہے، اس نے 70 سال۔ پھر اس میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جتنی زندگی ہماری معین ہے، جتنی عمر معین ہے، اسی دن ہم نے مرنا ہے۔ دیکھیں اسی لیے یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے یہ تفسیر عیاشی میں ہے۔ اسی روایت میں راوی کہتا ہے، اس روایت کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اب یہ تبدیلی کیسے آئے گی عمر میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو احکام لوح کی 2 قسمیں ہیں، جو احکام لوح محفوظ پر ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، وہ ناقابل تبدیلی ہے، قیامت تک جو کچھ اس پر لکھا گیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، جو لوح محفوظ پر ہے۔ لیکن ایک اور لوح ہے جس کو کہتے ہیں لوح محو اثبات، جس کا ذکر اسی روایت کے فوراً بعد امام صادق علیہ السلام نے کیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ ایک ایسا لوح ہے جس پر خدا اگر چاہے تو کچھ احکام کو ختم کر دیتا ہے، یمحو یعنی محو سے ہے ختم کر دینا، مٹا دینا۔ اگر خدا چاہے تو کچھ کو ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اب اس لوح محو اثبات پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ احکام وہاں پر درج ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہے، کبھی وہ حکم باقی رہتا ہے، کبھی وہ مٹ جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، فلاں شخص 30 سال زندگی گزارے گا، خدا نے یہ لوح محو اثبات پہ لکھا ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہوا ہے جو قیامت تک نہیں مٹے گا، اگر کوئی صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ ہوگا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ تو قیامت تک رہے گا یہ حکم، یہ قانون۔ لیکن جو عمر کا حکم وہاں لوح محو اثبات پہ لکھا ہے یہ مشروط ہے وہ اس صلہ رحمی سے، اگر صلہ رحمی کرے تو ممکن ہے یہ 30 سال کی عمر 60 سال میں تبدیل ہو جائے، اور اگر قطع رحمی کرے یہ 30 سال کی عمر 3 سال میں تبدیل ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوح محو اثبات پر لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو کچھ خدا نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر جو کچھ خدا نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے تو پھر دعاؤں کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب کہتے ہیں کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے، الصدقۃ ترد البلا۔ پھر جب مقدر میں بلا لکھی ہوئی ہے تو صدقہ کیا کرے گا؟ دیکھیں کمیونزم آگا، کمیونزم اسی وجہ سے فیل ہوا۔
اس میں کیا تھا؟ ریاست ہر ایک کو برابر خرچہ دے گی، صحیح، ٹیلی ویژن، گھر، دیگر جو اس کی ضروریات ہیں، کھانا پینا، یہ وہ سب کو برابر گھر، برابر کھانا پینا، ایک جیسی زندگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قبلہ لوگوں نے تلاش چھوڑ دی۔ جب سب کو وہی ملنا ہے جو ان کے لیے طے ہو چکا ہے تو پھر کوشش کس بات کے لیے؟ صحیح بات، پھر تلاش کس بات کی؟ پھر محنت کس چیز کے لیے؟ صحیح بات، اس نظریے نے کمیونزم کی بنیاد کو گرا کر رکھ دیا۔ ایک آدمی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت 100% ہے، ایک کے اندر 10%، تو دونوں ایک ہی مقام پر ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہاں پر بھی یہ جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ ہونا ہے، یہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ سب کو برابر کیا انہوں نے، حالانکہ علماء فرماتے ہیں، ہم ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مساوات، لفظ مساوات استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بعض علماء فرماتے ہیں اسلام میں مساوات نہیں ہے بلکہ عدل ہے۔ جی، مساوات نہیں ہے بلکہ عدل ہے، آگے تو مشخص ہے، عدل ہے، یعنی جو جتنا جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے اتنا، سب کو برابر نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم پہلی کلاس کے بچے کو اور میٹرک کلاس کے بچے کو ایک ہی کلاس میں بٹھائیں، مساوات ہے، یہ برابری ہے، لیکن عدل نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی اوپر کی مثال ہو جائے گی، میں اس سے بھی آسان کیے دیتا ہوں۔ مجلس اعضاء کا تبرک ہے، مجلس اعضاء میں تو سب جاتے ہیں نا قبلہ، بڑی آسان مثالیں ہیں، میں عوام الناس کے دل سے زیادہ قریب مثالیں دیتا ہوں۔ ایک 5 سالہ بچہ ہے، ایک 30 سالہ اس کا والد محترم ہے، اس بچے کو بھی اتنی سی پلیٹ میں آدھی روٹی کے ساتھ کھانا دے دیا جائے اور اس کے والد کو بھی اتنی سی روٹی کے ساتھ آدھے پلیٹ میں کھانا دے دیا جائے تو کیا یہ عدل ہوگا؟ قبلہ یہ مساوات ہوگا، یہ مساوات ہے، عدل نہیں ہے۔ جبکہ تقاضا عدل یہ ہے کہ بچے کو آدھی روٹی کے ساتھ چھوٹی سی پلیٹ میں دیا جائے، لیکن اس کے والد محترم کو اس کی عمر کے مطابق 2 روٹیوں کے ساتھ بڑی پلیٹ میں دیا جائے۔ یہی ہوا نا عدل قبلہ، وہ جو عمل ہے وہ مساوات ہے۔ ابھی آپ نے جو کمیونزم کا جو قانون بتایا تھا وہ مساوات کا قانون تھا، عدل وہاں نہیں تھا، اسی لیے وہ برباد ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عدل ہے، ہمارے ہاں جو حکومتی نظام کا جو قانون ہے وہ عدالت ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں امیر المومنین کے خلاف کیوں ہو گئے لوگ مساوات چاہتے تھے، سب کو برابر ملے، لیکن امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا، عدالت قائم کی۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ قتل علی فی محراب عبادتہ بشدت عدلہ، امیر المومنین کی عدالت کی شدت کی وجہ سے امیر المومنین کو قتل کیا۔ عدالت برداشت نہیں کر سکا معاشرہ، یہ عدالتی نظام جو ہے الہی نظام ہے، اسی لیے ہمارے مذہب میں خدا کی صفات میں سے ایک عادل، اصول دین میں خدا کو عادل ماننا ضروری ہے۔ اپنے بھائی کو مولا نے جناب عقیل بیت المال میں سے کچھ طلب کرنے آئے تو مولا نے ان کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا، یہ عدالت ہے۔ کہا کہ عقیل جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے تم حاکم کے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں صلہ رحمی میں بھی ایسا ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر اپنے ماں باپ کا، والدین کا، سبحان اللہ، والدین کا حق سب سے زیادہ ہے۔ خدا کے بعد، چونکہ خدا نے اپنی بندگی کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی سب سے اول حق خدا کا ہے، اور یہ حق امام زین العابدین نے رسالۃ الحقوق کی ابتدا میں جو پہلا جملہ ہے وہ امام کا یہ ہے، فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْكَ أَن تَعْبُدَهُ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، خدا کا سب سے بڑا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ صرف خدا کی بندگی کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ اس بڑے حق کے فوراً بعد خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اور شکر کے عنوان سے بھی یہی کہا خدا نے، انشکر لی
वलिवालिदैक, सुभान अल्लाह। मेरा शुक्र अदा करो, उसके बाद सबसे ज़्यादा हक वालिदैन का है, वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अगर कोई इंसान वालिदैन का हक अदा नहीं करता, वो इंसान न दुनिया में कामयाब होगा न आखिरत में कामयाब होगा। जैसे कि आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में फरमाया कि एक खातून ने शिकायत की, पैगंबर इस्लाम के ज़माने में एक नौजवान पैगंबर इस्लाम के पीछे नमाज जमात में नमाज पढ़ने आता था, सफ़े अव्वल में। कुछ दिन हो गए वो नमाज में नहीं आया। पैगंबर इस्लाम ने उसकी ख़बर पूछी, वो कहाँ है? तो किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह वो बीमार है। रसूल खुदा उसकी अयादत के लिए गए तो उसकी जानकनी की हालत थी, जानकनी की हालत उस पर तारी थी। रसूल खुदा ने फरमाया, कलिमा शहादतें अपनी ज़बान पर जारी करो फ़ौरन। तो उसकी ज़बान बिल्कुल बंद हो गई। अल्लाह वो है जो रसूल खुदा के पीछे नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर। उसकी ज़बान बिल्कुल बंद हो गई। वो शहादतें अपनी ज़बान पर जारी कर ही नहीं सका। रसूल खुदा ने फरमाया, इसके वालिदैन ज़िंदा है? किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसका वालिद तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन इसकी माँ ज़िंदा है, इसकी माँ ज़िंदा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया, उसको बुलाओ। तो वो वहीं पे सराने पे बैठी हुई थी उसकी माँ। रसूल खुदा ने फरमाया, क्या आप अपने बेटे पे राज़ी हैं? या अल्लाह, आप अपने बेटे पे राज़ी हैं? उसने कहा, उस जवान की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे पे राज़ी नहीं हूँ। 6 महीने हो गए हैं, हमने आपस में बातचीत तक नहीं की। अल्लाह, मैं इस पे खफा हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया, इसी वजह से तुम्हारे बेटे की ज़बान बंद हो गई है और कलमा जारी नहीं हो रहा, कलमा जारी नहीं हो रहा, आक़िबत बखैर नहीं है। जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं उसकी आक़िबत बखैर नहीं होगी यकीनन। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, मेरी खातिर अपने बेटे को माफ़ कर दो। जब उस माँ ने कहा, जब आप फरमा रहे हैं मेरी खातिर, तो मैंने आपकी खातिर अपने बेटे को माफ़ कर दिया। तो उस वक्त जो ही माँ ने माफ़ किया, उसकी ज़बान खुल गई। अल्लाह, इस कदर माँ की अर्जिश और कीमत है कि रसूल खुदा ने फरमाया, मन क़ब्बल रिजलै उम्मिही फ़कअन्नमा क़ब्बल अतबतल काबा। जो अपनी माँ के पैर चूमे, हाथ चूमना, पेशानी पे बोसा करना तो और बात, पैर अगर चूमे तो ऐसे है जैसे उसने खाने काबा को चूमा। अल्लाह। अगर माँ हस्ती ऐसी है, सिर्फ नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आपसे तो सुनते रहते हैं। इमाम अली की खिदमत में 2 ख़वातीन आई, एक बच्चे का सिलसिला। सही। दोनों इस बात पर मुसिर हैं कि ये बच्चा हमारा है। एक कहती है मेरा, एक कहती है मेरा। मौला अली कहते हैं कि सच बता दो, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, सच बताओ। दोनों मुसिर हैं, एक कहती है मेरा, एक कहती है मेरा। मौला अली ने लाओ इनको बाहर ला के आओ। एक मैदान सजाया, सबको बुलाया। मौला ने इन दोनों माओं को जमा किया। जुल्फ़िकार अली नियाम से बाहर आई। मौला ने कहा कि मैं इस बच्चे को 2 टुकड़े करूँगा, अब हल यही रह गया है। न तुम इकरार कर रही हो मेरा है, न तुम इकरार कर रही हो मेरा है, न तुम ये कह रही हो कि मेरा नहीं है, न तुम ये कह रही हो कि मेरा नहीं है, अब हल यही है। मौला अली ने अपनी चमकती दमकती जुल्फ़िकार को नियाम से बाहर निकाला, कहा कि इसको मैं 2 टुकड़े करूँगा, बीच में से एक टुकड़ा तुम लेके जाना, एक टुकड़ा तुम लेके जाना। मौला ने तलवार उठाई, उस बच्चे के करीब लेके आए तो एक औरत चिल्लाई, कहा मौला ये मेरा बच्चा नहीं है, मौला ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं इस बच्चे से अपना हाथ उठाती हूँ। मौला ने तलवार रोकी, बच्चे का हाथ पकड़ा नाज़रीन कराम, और उस बच्चे को उस माँ के हवाले कर दिया, उस औरत के हवाले किया जिसने कहा मौला मेरा बच्चा नहीं है। क्योंकि मौला जानते थे एक माँ का दिल कभी गवारा नहीं कर सकता कि उसके बच्चे के चेहरे पर भी ज़ख्म है, उसके बच्चे के हाथों पर कोई छोटा सा ज़ख्म है। उसका बच्चा अगर ज़मीन से, गोद से नीचे गिर जाए तो माँ का दिल निकल आता है बाहर। ये माँ का जिगर है।
اس نے کہا میرا بچہ میرے پاس نہ رہے لیکن جہاں رہے سلامت رہے. یہ ماں ہے. دوستوں جن کی مائیں زندہ ہیں ہماری تو اس بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں جہاں پر اب صرف ان کے لیے دعا جا سکتی ہے. اب ہم روز قیامت ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کا دیدار کر پائے تو کر پائے، ورنہ جس ہستی کی دعاؤں سے آج ہم اس مقام پر ہیں وہ ہستی آج اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور میرا ایمان کامل ہے کہ وہ ہستی وہاں سے بھی دعائیں دے رہی ہے. دوستوں جن کی مائیں زندہ ہیں آپ ان کا خیال رکھیں، اپنی ماؤں کا خیال رکھیں. یہ مائیں اللہ کی بارگاہ میں جنت کی کنجی ہیں، دنیا میں آپ کی کامیابی کا راز ہیں. ماں کی خدمت میں کوتاہی نہیں کریں. بڑی زحمتیں برداشت کرتی ہے ماں. جو شادی شدہ حضرات ہیں نا جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو تو زیادہ پریکٹیکل ہوگا. ایک عورت کس مرحلے سے گزر کے ایک بچہ پیدا کرتی ہے، ایک بچہ دنیا میں لاتی ہے. اس بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے 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 عورت کا کیا حال ہوتا ہے. خدا کی قسم راتوں کی نیند حرام ہے. عورت پوری رات نہیں سو سکتی ہے جب تک بچہ 5 6 8 سال کی عمر تک نہ آ جائے. رات کے کسی بھی پہر جھنجھوڑ کے ماں کو کھڑا کرتا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے فلانا چاہیے ڈمکانا چاہیے. بڑی عظمت ہے، اس کو سمجھیں، قدر کریں، صلہ رحمی کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی اس کی قدر کریں، اس ماں کی قدر کریں جو نعمت آپ کے پاس ہے. آج کے اس پروگرام کا ثواب بحق مادر فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہماری اس پوری ٹیم کی جو یہاں موجود ہے، جو انگلینڈ سے خدمت کر رہی ہے، پاکستان میں دیگر والی، ان تمام حضرات کی ماؤں کو ڈیڈیکیٹ ہے. اور وہ تمام مومنین جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تمام مومنین کی ماؤں کو آج کا یہ پروگرام ڈیڈیکیٹ، جو دنیا سے گئی ہیں. پروردگار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، حضرت معصومہ کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے. جو اس دنیا میں ہیں مالک و مختار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. قبلہ صلہ رحمی کے دوسرے حصے میں بہن بھائی بھی ہیں. کیا ماں باپ تک ہی دائرہ رہ جاتا ہے یا بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں؟ دیکھیں صلہ رحمی کی اہمیت بیان ہوئی کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ خدا کے اوپر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل صلہ رحمی ہے. یقیناً میں نے شروع میں عرض کیا، اگر صلہ رحمی کے دائرے کو اگر دیکھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ کئی نسلوں تک جاتا ہے یہ سلسلہ. فقط بہنیں یا مثلاً بھائی، چاچا، ماموں، تایا، یہ سب آنٹی، اس میں خالہ، شامل ہیں، جو یہ سب اس میں شامل جو ہیں. پہلے درجے کے رشتہ دار ہیں جن سے خون ہمارا اور متصل ہے. شاید کل ہم عرض نہیں کر سکے کہ صدقے کے حوالے سے بھی اور صلہ رحمی کے حوالے سے بھی آج عرض کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے رشتہ دار پر خرچ کریں. اپنے رشتہ دار اگر نادار ہوں، اپنے رشتہ دار اگر غریب ہوں تو اس پر خرچ کریں. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ریا کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مال ہے خدا نے عطا کیا ہے، لیکن اپنے عزیزوں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتے ہیں. دکھاوے کے لیے کہیں اور لے جا کے کسی کیمرے کے سامنے لے جا کے ہم خرچ کرتے ہیں. خصوصاً ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر بہن کا حق کھا لیتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. چپ چاپ کھا لیتے ہیں بہن کا حق. حالانکہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان بہنوں کا حق ہے ارث میں. ہم حق سمجھتے ہی نہیں ہیں. بعض جگہوں پہ بھائی آرام سے کھا لیتے ہیں، 1/3 بہن کا ہے. لیکن اگر آپ حلال طریقے سے کھانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی بہنوں سے اجازت لے لیں. بہنیں اجازت دے دیتی ہیں، بجائے ان کے حق میں اچھا کرنے کے ان کے حصے کو بھی کھایا جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے وہاں ہے پاکستان میں اکثر و بیشتر. تو بہنوں کا حق کھایا جاتا ہے. جو اور ان کے ساتھ جو رابطہ ہے، بھائی بہن کا رابطہ، کئی سال میں نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے بہن بھائی کا رابطہ قطع ہو چکا ہے. کئی سالوں سے آمد و رفت نہیں ہے. بہن بھائی کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات نہیں رکھتی. اگر ایسا ہو کوئی قطع رحمی کرے تو ایک اور روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے پہ آتی ہے.
جنت سے ابھی 1000 سال کا فاصلہ ہے، وہاں پر جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن کچھ لوگوں کا ذکر کیا ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ جنت میں جانا تو چھوڑو، 1000 کے فاصلے تک بھی نہیں پہنچے گا۔ وہ کون ہے؟ ایک عاق کے والدین ہے، وہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ اور ایک جو قطع رحمی کرتا ہے، قاطع الرحم کا لفظ آیا ہے، ایک عاق کے والدین، ایک قطع رحم کرنے والا۔ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں پر مجھے ایک اور روایت بھی مشہور و معروف دیکھیں، یہ بھی تقریباً اگر ہم غور کریں تو والدین کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات کے حوالے سے ہیں، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی ام المومنین ہے، ہماری ماں ہے، اور ایسی ماں سب سے زیادہ حق ان کا ہے، ایسی ماں کی قبلہ جس نے اپنا سب کچھ اس دین پر نچھاور کر دیا۔ نچھاور کر دیا۔ اب وہ یہی روایت میں عرض کر دوں تاکہ عاشقان اہل بیت کے دل میں جو محبت امیر المومنین ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ امیر المومنین کو مخاطب کر کے، یہ حتیٰ برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، ینابیع المودہ میں بھی ہے، مناقب خوارزمی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، حضرت نوح کی عمر کے برابر اگر خدا کسی کو عمر دے اور ساری عمر خدا کی بندگی کرتا رہے، اب اس کا ثواب کتنا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وَكَانَ لَهُ ذَهَبًا مِثْلُ احد، کوہ احد کے برابر اس کے پاس سونا ہو، فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو بھی خدا کے راہ میں خرچ کر دے، ثُمَّ مُدَّ فِي عُمْرِهِ، پھر خدا اس کی عمر بڑھا دے، حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، وہ اپنے پیروں پہ چل کے، کسی گاڑی میں ہوائی جہاز میں سوار ہو کے نہیں، پیدل چل کے 1000 مرتبہ حج کرے۔ اللہ اکبر۔ ان اعمال کا اندازہ لگائیں ذرا۔ اب 1000 سال اس کی عمر اور بڑھ گئی، کیونکہ حج سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ 1000 سال حج کرے تو 1000 سال دوبارہ وہ زندگی کرے۔ ثم مد فی عمرہ حتی حج 1000 عام، 1000 سال وہ حج کرے۔ ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ قتل بھی ہو جائے، یعنی شہید ہو جائے صفا مروہ کے درمیان۔ ثم لم یوالک یا علی، اتنے اعمال کے باوجود اگر تیری ولایت اور تیری محبت اس کے دل میں نہ ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ ہے امیر المومنین کی ولایت اور محبت کی ارزش اور قیمت۔ اگر حتیٰ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی قیامت کے دن اتا بعمل 70 نبیا، 70 انبیاء کا عمل لے کے قیامت کے دن آئے لیکن علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا نہ ہو تو اس کو فَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي نَارِ جہنم، منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ناظرین کرام، یہ جو دعا آپ اور میں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا، الحمدللہ الذی جعلنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جعلنا، جس نے ہمیں قرار دیا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ جن کا تمسک علی ابن ابی طالب سے ہے، ان میں سے قرار دیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے، یہ دعا 1000 سال حج کرنے والے انسان کو، یہ دعا 1000 سال عبادتوں میں مشغول رہنے والے انسان کو، یہ دعا احد کے برابر سونا رکھنے والے انسان کو اگر نصیب نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اسے کچھ بھی تنکے برابر رعایت حاصل نہیں ہے۔ اور مجھ جیسے گنہگار کو اگر اللہ نے ولایت علی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کائنات کا امیر ترین انسان، اس کی مثال دے رہا ہوں۔ مولا کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے مولا بہت غریب ہوں۔ مولا نے کہا کس نے کہا تم غریب ہو؟
کس نے کہا تم فقیر ہو؟ ایک بات بتاؤ، کہنے لگا جی مولا حکم کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا کی تمام نعمتیں تمہاری جولی میں ڈال کر تم سے ایک سوئی کے نوک کے برابر اپنی ولایت کو مانگ لوں کہ اتنی ولایت کا ایک حصہ مجھے دے دو، یہ ساری دنیا تمہیں دے دوں گا، تم تیار ہو؟ شخص کہتا ہے مولا میں تمام دنیا پر بھی آپ کی محبت سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی مجھ سے تقاضۂ محبت کرے کہ آپ مجھے بیچ دیں تو میں تیار نہیں ہوں۔ مولا کہنے لگے بتاؤ تم سے زیادہ امیر اس کائنات میں کون ہے؟ دیکھیے تنگ دستی سے پریشان نہ ہوں، تلاش جاری رکھیں، کوشش کرتے رہیں۔ پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زخرف کے اندر پروردگار کا واضح ارشاد ہے، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اگر میں اپنے دشمنوں کو مالا مال کر دوں جس سے میرے لوگوں کے، میرے چاہنے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے دل کے اندر تھوڑا سا جول آئے، وہ اپنے ایمان کو متزلزل ہوتا پائیں، تو میں دشمن کو، اپنے دشمن کو جو خدا کو نہیں مانتے مولدین کو دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عمر 50، 60، 70 سال کی ہے، جبکہ میرے مومن کی عمر ابدی ہے، ابدی ہے، ابدی، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پریشان نہ ہو۔ دوسرا ایک آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو پریشانی ہے اس کے حوالے سے، مولا نے مومن کو ہمیشہ تنگ دستی اور مشکلات میں اس لیے رکھا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، اور وہ جہاں جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو عام کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ آج دیکھیے یورپ کے ایک ایک کونے سے لے کر، امریکہ کے ایک ایک کونے سے لے کر، آسٹریلیا سے لے کر دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جا کر دیکھیے، جہاں پر بھی ذکر ابا عبداللہ الحسین ہو رہا ہے وہ آپ اور مجھ جیسے مہاجرین کے ذریعے ہو رہا ہے، رائٹ؟ یہ دوسرا نقطہ، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر خاص۔ اگلے سلسلہ گفتگو تک کے لیے بندہ حقیر اور قبلہ کو اجازت دیجیے، چونکہ آج اس ذکر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھوڑا سا آواز کی وجہ سے مشکلات رہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ قبلہ نے جو نصیحتیں آپ کو کی ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، میں بھی ایک ماں کا بیٹا ہوں، آپ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں، آپ بھی ایک بہن کے بھائی ہیں۔ اس حق کو ادا کیجیے۔ کورونا سے ڈر کر اگر آپ کو نزلہ بھی ہو جائے تو ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ 40، 30 ڈالر، 50 ڈالر دے دیتے ہیں، 100 ڈالر دے دیتے ہیں۔ صلہ رحمی کے عنوان سے اپنے رشتہ داروں کو اگر آپ یہ رقم دیں تو انشاءاللہ خدا محفوظ رکھے گا آپ کو اس وبا سے۔ آئیے آپ کے لیے دعائے خیر کا سلسلہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے۔ آج حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دن ہے، میں قبلہ کی طرف جاتا ہوں۔ قبلہ ایک دعائے خیر کا سلسلہ فرما دیجیے گا تاکہ جن مومنین نے ہمارے ساتھ مختلف درخواستیں کی ہیں، جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کی اپیل کی ہے، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور دیگر مشکلات کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکلات سے نجات دے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ایک دعائے خیر کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ۔ پروردگار جتنے بھی مومنین و مومنات مشکلات میں ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حوائج شرعیہ رکھتے ہیں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں، پروردگار ان کو بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو حاجت رکھتے ہیں، جس قسم کی حاجت رکھتے ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو برلا۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، صرف ان دو باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا جو میں ہر پروگرام میں کرتا آیا ہوں۔ ایک، قرآن کی آیت کو پڑھنے کا ثواب، پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب۔ اپنے مرحومین کو ہدیہ کیجیے، سنہرا موقع ہے۔ خاص طور پر میرے وقت کے امام مولا وقا حضرت صاحب العصر کو ہدیہ کیجیے، ان کی سلامتی کے لیے ہدیہ کیجیے، بہترین موقع ہے۔ ایک مومن کو افطاری کروانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بہت اچھا اہتمام نہیں ہے تو ضرور ایک کھجور اور ایک گلاس پانی کے ذریعے بھی آپ افطاری کروائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ پینڈیمک کی وجہ سے بہت لوگ ڈسٹرب ہیں، جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ کھلتا ہے اس سلسلے میں کوپریٹ کیجیے۔ اور 72 پاؤنڈز کا جو پروگرام ہدایت ٹی وی کا چلتا ہے، کیونکہ یہ چینل آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے، آپ کے کوپریشن سے چلتا ہے،
72 پاؤنڈ کا جو یہ پروگرام ہے، اس میں شریک ہو کر ہدایت ٹی وی کا حصہ بنیے، اس کا بازو بنیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلے سلسلہ گفتگو تک کے لیے بندہ حقیر اور قبلہ حافظ صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ آج چونکہ بہت زیادہ صداؤں کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ذکر مصیبت آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔ بندہ حقیر کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل اسی مقام پر قبلہ کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔